اگر آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا تو جو 4 شعبان آ رہا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ ابھی تک یہ عمل نہیں کیے اور چوک کر جاتے ہیں تو میرے خیال سے آپ دنیا میں رہ کر کے بھی بہت چیز نقصان کر رہے ہیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے 4 شعبان کا عمل ضرور کیجیے گا۔ میں جو عمل بتانے والا ہوں، سب سے پہلے جو سوال ہے یہ بھیا کہے وہ خود پوچھتے ہیں، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ حضرت 4 شعبان کا عمل بتائیے جس سے ہمیں بہت فائدہ ہو۔ 4 شعبان کا ایسا عمل جس سے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ جی دیکھیے، ہم سب سے پہلے اس لیے ویڈیو بناتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہی ہو، جی نقصان نہ ہو۔ فائدہ کے لیے 4 شعبان ایک ایسا عظیم مبارک تاریخ ہے جس میں اگر عمل کیا جائے نا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جی سب سے پہلے کہ اگرچہ کوئی یہ چاہے کہ میرے گھر میں کلیش وغیرہ ہو رہا ہے تو سمٹ جائے، میں کہیں پھنسا ہوں، قرض میں مبتلا ہوں، اس سے نجات مل جائے، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ میں کروڑ روپے آپ کو ترنت ہینڈ ٹو ہینڈ مل جائے گا۔ جی اللہ عز و جل اسباب بنا دے گا، کوئی ایک ذریعہ بنا دے گا جس سے آپ کو ملے گا، میں تھوڑے ٹائم پہ مل جائے گا، وہ ملے گا، وہ قرض ادا ہی ہو جائے گی۔ کسی سے محبت کے لیے کر سکتے ہیں، اپنا بزنس وغیرہ نہیں چل رہا تو اس میں، اور بہت ایسے سارے وجوہات ہیں، کر سکتے ہیں کام۔ اگر آپ پریشان ہیں، ٹینشن میں رہ رہے ہیں، یا شادی بیاہ کی پریشانی ہے، آپ جو بھی چاہے، جتنا بھی چاہے، آپ دنیا کی ہر حاجت جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہیں، جو بھی کام سوچ سکتے ہیں، ہاں، جو بھی دنیا میں جو بھی کام ہو جائے، آپ جو سوچ سکتے ہیں یا پھر کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں، کیونکہ ہر ویڈیو اگر 100 لوگ دیکھیں تو 100 لوگ کو تو ہم دماغ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ سوچ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی آپ سوچ رہے ہیں ہر چیز میں فائدہ ہوگا، جو عمل ہے جو میں بتانے والا ہوں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایسا یہ شبد ہے، یہ الفاظ ہے جسے قرآن کی ایک آیت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہے، کہا نہیں جاتا، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اور پورے قرآن میں اللہ عز و جل 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ پورے قرآن میں 114 مرتبہ 114 سورہ ہے، مگر دیکھیں گے تو آپ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ ہے ہی نہیں، تو 113 میں ہی کیا ہوا؟ بسم اللہ ہوا۔ 113 میں بسم اللہ، تو 113 بسم اللہ ہے قرآن شریف میں، مگر اللہ عز و جل نے قرآن شریف کے جو سورہ نمل ہے اس کے اندر ایک بسم اللہ ایڈ کر دیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیچ میں اللہ نے ایڈ کر دیا، جوڑ دیا کہ 114 پور جائے مکمل طور پہ 114، تو 114 مکمل طور پہ کیا ہو گیا؟ بن کر آ گیا 114۔ تو 114 جو ہے نا یہ اللہ عز و جل پورا دیا۔ اور بسم اللہ کی تعریفیں آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اس کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، اسی کے نام سے ہم وظائف پڑھ رہے ہیں، تو فائدہ ہی ہے، صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ یہ 4 شعبان المعظم جو پڑھ لیتا ہے نا اسے اتنا فائدہ ہوگا، یعنی وہ سوچ نہیں سکتا ہے، وہ جو چاہے ملے گا اسے، جو چاہے۔ اب یہ نہیں کہ کہہ دیے کہ مجھے اب 10 کروڑ روپے چاہیے تھا، ہاں تو ہینڈ ٹو ہینڈ مل جائے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ مل جائے گا 10 کروڑ ہینڈ ٹو ہینڈ ملنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ اسباب بنا دے گا، کوئی ذریعہ بنا دے گا، ہاں کہ اس ذریعے تجھے مل جائے گا، ایسے کر کے ملے گا، مگر ملے گا ضرور، کیونکہ اللہ کے نام کو جو پڑھتا ہے یقین کامل کے ساتھ، جو یقین رکھتا ہو، جو پڑھے گا یقین کے ساتھ اسی کو ملے گا۔ آپ بدعت یقین، اگر آپ یقین نہیں کرتے تو نہیں ملے گا، ہاں یقین ہی نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے ملے گا، کیونکہ اللہ کے نام ہے۔ اور اس میں شروع جو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے بسم اللہ ہے نا، بسم کیا ہے؟ اسم اللہ ہے، بسم کیا ہے؟ یہ اسم ہے اللہ کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عربی فارسی ہم نہیں سمجھا رہے ہیں، جو اتنا فل ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اتنا سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ اللہ کا نام جو اللہ ہی آ رہا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اللہ، تو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو اس کا جو وظیفہ ہے نا بہت زیادہ پاورفل ہے۔ تو آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 4 شعبان المعظم، یعنی کہ 3 انگریزی کی تاریخ ہو رہی ہے، تو انگریزی تاریخ ہم ہٹاتے ہیں، 4 شعبان المعظم میں آپ یہ عمل کو پڑھتے ہیں، یا آپ رات میں پڑھ لیں یا دن میں پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں، آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے کتنے مرتبہ؟ صرف اور صرف 10 تسبیح آپ نے پڑھنا ہوگا، صرف اور صرف 10 تسبیح، جیسے 10 تسبیح پڑھتے ہیں نا آپ کا کام ہو جائے گا، یعنی کہ 1000 ٹائمز، 1000 مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ایک مرتبہ بیٹھ کر اور دعا کرے گا نا اس کو ہر چیز مل جائے گا،
جی جی بہت ہی زیادہ بہترین اور یہ آزمودہ عمل ہے، کیونکہ اور یاد رہے ایسا نہیں کہ بسم اللہ پڑھ دیا آج تو ہو گئے، سوتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چل رہے جو بھی کام کر رہے ہیں نا ہم لوگ، تو اس میں ہر چیز میں بسم اللہ کرنی چاہیے کہ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے. تو بسم اللہ کا بہت زیادہ لاجواب یہ عمل ہے، تو ہر کسی کو یہ کرنا ہی چاہیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ابھی تک آپ لوگ نہیں کیے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو چالو کر دیجیے، چالو کر دیجئے اور 4 شعبان کو کر لیجئے. 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور روزانہ کا جو معمول رہے گا آپ لوگوں کا، روزانہ پر ڈے کا یا پورے سال پورے زندگی جب تک آپ جی رہے اس دنیا میں تب تک کوئی بھی کام کرے تو اس میں سب سے پہلے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے عمل کو شروع کر دینا ہے. یا آپ بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کر آپ نے پانی پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی جائز مقصد، جائز تمنا، جائز حاجتیں جو بھی ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پورا کیا جائے گا، اور آپ کو غیب سے اسباب مل جائے گا اور مہیا کیا جائے گا. کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے، یا کوئی بھی کچھ بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنے سے فائدہ ہی ہے. جی تو چلے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا. جی آ گیا. تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجیے، پسند آئے تو لائک کیجیے گا، جی اور شیئر بھی کر ہی دیجیے، شیئر کر دیجیے صدقہ جاری سمجھ کر، جس سے آپ دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں. تو سبسکرائب کر لیجئے، اور پسند نہ آئے آپ لوگوں کو تو میں ایک بات کہتا ہوں، ڈس لائک کر دیجئے گا. ڈس لائک کر کے آپ نے جانا ہے، ڈس لائک کیجئے اور وہاں پہ کومنٹ میں اپنا نام یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کو ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.